بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم قرآن میں بیان پروردگار ہے، قرآن میں بیان پروردگار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔ آج کل یہ بڑے فتنے چل رہے ہیں، یہ چیزیں ذہن میں رکھیے، ہم ہیں اہل سنت والجماعت اور ہمارے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں۔ ہم گھر والوں کو بھی مانتے ہیں، در والوں کو بھی مانتے ہیں۔ اہل بیت گھر والے، صحابہ در والے، ہم دونوں کے غلام۔ اب جنہوں نے اہل بیت کو تو اپنایا اور صحابہ سے دور ہوئے وہ بھی جہنم، اور جنہوں نے صحابہ کو اپنایا اہل بیت سے الگ رہے وہ بھی جہنم۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور اس کا نصیبہ ہے، اس کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے۔ بہت سے کہتے ہیں کہ علی کی محبت میں رافضی گمراہ ہو گئے، غلط۔ محبت ہدایت دیتی ہے، گمراہی۔ کچھ نے کہا صحابہ کی محبت میں خارجی گئے، یہ بھی غلط۔ محبت ہمیشہ ہدایت دیتی ہے، بلکہ خارجی اہل بیت کی عداوت سے گئے اور رافضی صحابہ کی دشمنی کی بنا پر گئے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے، اس لیے کہ جس نبی کی نسبت سے اہل بیت مقبول ہے اسی نبی کی غلامی سے صحابہ اکرام مقبول۔ کچھ سیدہ فاطمہ الزہرا کا تو ادب کرتے ہیں، لیکن حضرت عائشہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا سارا دار مدار کس پر ہے؟ مصطفیٰ۔ تو قرآن اسی انداز میں جو اپنا عقیدہ ہے اس کی پائیداری میں آپ سنیے چند اشعار یہ جو ہے جو ہماری عکاسی کرتے ہیں۔ قرآن میں بیان پروردگار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے، اور یا رسول اللہ تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں، یا رسول اللہ تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو، اور طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے۔ یا رسول اللہ تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو، اور طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔ اور مولا علی کے صدقے صدیق پہ میں قربان، مولا علی کے صدقے صدیق پہ میں قربان۔ ایک لاڈلہ ہے تیرا، ایک یار غار ہے، ایک لاڈلہ ہے تیرا، ایک یار غار ہے، اور میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔ کون نہیں جانتا میرے آقا فرمائیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ لیکن یہ ساری خوبیاں دیکھ کر ہے نہیں، دوسرا رتبہ اختیار کرو جو اتنی فضیلتوں کے مالک ہے۔ جب اذان کا وقت ہوتا ہے اور مصلی پر کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے، پیچھے مولا علی ہے۔ تو جب مقتدی کے علم کا عالم یہ ہے، مقتدی کا مقام اتنا بلند ہے، تو اس کے امام کا مقام کتنا بلند ہوگا؟ مقتدی ہے، جب مقتدی کی عظمتوں کا خطبہ میرے آقا نے پڑھا ہے تو پھر مقتدی کا جو امام ہے، اسی لئے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء کے بعد سب سے بڑا جو مقام ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ مولا علی کے صدقے صدیق پہ میں قربان، ایک لاڈلہ ہے تیرا، ایک یار غار ہے، اور نعرہ حیدر
حیدری پر ایمان ہے ہمارا، نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، پہلے مگر پیارا حق چار یار ہے۔ نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، پہلے مگر پیارا حق چار یار ہے۔ جو چار یار کو نہ مانے وہ علی کو بھی نہیں مانے۔ ہائے ہائے ہائے، تیری فاطمہ ہے بیٹی، تیری عائشہ ہے جوزا۔ یا رسول اللہ، تیری فاطمہ ہے بیٹی، تیری عائشہ ہے جوزا، ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے۔ میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔ اگر فاطمہ الزہرا آپ کے تن کا ٹکڑا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ ہم مومنوں کی ماں نبی کی رازدار ہے۔ یا رسول اللہ، تیری فاطمہ ہے بیٹی، تیری عائشہ ہے جوزا، ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے۔ میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔ اور کوئی چار کا ہے دشمن، کوئی پنج کا ہے منکر، کوئی چار کا ہے دشمن، کوئی پنج کا ہے منکر، سب کا ادب کرے وہ مدنی کا یار ہے۔ میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔ قرآن میں بیان پروردگار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار۔ آئیے اس آقا کی بارگاہ میں جس کے لیے کہا گیا ہے انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ یا نبی آپ ہے دوسرا کون ہے؟ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ یا نبی آپ ہے دوسرا کون ہے؟ اور آپ آئے تو حق کا پتہ چل گیا، ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے؟ یا رسول اللہ، آپ آئے تو حق کا پتہ چل گیا، ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے؟ عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا آبی جاؤ، تمہیں روکتا کون ہے؟ آبی جاؤ، تمہیں روکتا کون ہے؟ اور انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ آپ ہیں یا نبی دوسرا کون ہے؟ محبت سے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ تو ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ انتقال کے بعد عام آدمی کی طاقت بھی بڑھتی ہے گھٹتی۔ جو مقتدی تھا وہ لوگ مرنے کے بعد وہ مقتدہ بن جاتا ہے۔ ہمیشہ امام آگے رہتا ہے اور مقتدی آگے ہے جنازے کی شکل میں اور امام۔ تو جب عام آدمی کا مقام اتنا ہے تو آپ کے پیر و مرشد سبحان اللہ ہمارے مختوم تشریف فرما ہے، جو سب کچھ آج ہے قسم باللہ کی یہ اپنا کچھ نہیں ہے، یہ پیر و مرشد کی نگاہ عنایت کا صدقہ ہے۔ تو وہ کل سے بھی زیادہ فیضان تو ہے، تو ظاہر میں فیضان شہزادی کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے، جن کا کردار اخلاق ہو بہو مفتی اعظم راجستھان۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ اور اس کے ساتھ محسن قوم و ملت، قائد ملت، آل رسول فاطمہ الزہرا کے پھول جن کی 11ویں منا رہے ہو، اسی غوث پاک کے لاڈلے تھوڑی دیر میں تشریف لانے والے، ان کی خدمتیں بھی کسی سے پوشیدہ نہیں۔ تو میں بھی ایک خادم کی شکل میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر حاضر ہوں۔ رب قدیر ہماری اس خدمت کو قبول فرما لے۔ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، لیکن یہ اٹھک بیٹھک ختم کی جائے بھائی تھوڑی دیر نا، خاموشی نیچے بیٹھ جاؤ۔ دیکھو یہ ٹیپ نہیں ہے جس کو کھول دو نہ، میں یہ کہوں گا ماشاءاللہ کو سبحان اللہ کو، میں ان میں سے نہیں، چپ چاپ سن لو بھلے، آپ کو اچھا لگے کہے کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اے ایمان والو، میں نے قرآن میں پڑھا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین، اے
یہ جملہ کیسا ہے؟ یہ ہندوستانیوں کے لیے ہے یا پاکستانیوں کے لیے ہے یا عرب والوں کے لیے، کہاں والوں کے لیے ہے یہ؟ اچھا یہ سیدوں کے لیے ہے کہ مغلوں کے لیے ہے، پٹھانوں کے لیے ہے یا تیلیوں کے لیے ہے یا پنجاروں کے لیے ہے یا چیپوں کے لیے ہے؟ کس کے لیے؟ ارے بولو بھائی، سب آگے اس میں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، چھیپا ان کا کام ہے، تو کیا اپنی اولاد کو وہ کام سکھاتے ہیں کہ نہیں سکھاتے؟ سکھاتے ہیں، لیکن صرف اس لیے سکھاتے ہیں کہ سیکھ لو بس، کرو مت۔ اگر کام کرنا سیکھ کے کرے نہیں تو کوئی فائدہ، کوئی تنخواہ، کوئی مزدوری۔ کام اس لیے سیکھا ہے کہ کام کرے تو اجرت ملے گی، سیکھنے سے کوئی فائدہ۔ کاشتکار نے اولاد کو کاشتکاری سکھائی لیکن کرے نہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ تاجر نے تجارت سکھائی، بیٹا دکان پہ بیٹھے ہی نہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا پانی ہے، پیاس لگ رہی ہے، پانی طرح طرح کے موجود ہیں تو پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں، تعریف کرتے رہو پیاس بجھ جائے گی؟ کب تک نہیں بجھے گی؟ جب تک پیئیں گے نہیں۔ کھانا موجود ہے، بھوک لگ رہی ہے، طرح طرح کے انواع اقسام موجود ہے، لیکن بھوک مٹ جائے گی؟ نہیں مٹے گی۔ کب تک؟ جب تک کھاؤ گے نہیں۔ تو علم سیکھ لو، فائدہ دے گا۔ کب تک؟ جب تک عمل۔ تو ہر عمل جو ہوتا علم ہوتا ہے وہ عمل کے لیے ہوتا ہے۔ اگر ہم نے دھندا سیکھ تو لیا ہے، کاریگر تو بن گئے ہیں، اور کاریگری نہ کریں تو ایک پیسہ نہیں ملے گا۔ تو علم سیکھ کر ہے نہیں، عمل نہ کرو تو بوجھ ہے، بوجھ۔ تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، چڑھوے اپنا کام سیکھے، چھیپے اپنا کام سیکھے، کاشتکار اپنا کام سیکھے، تجارت والے اپنے کام سیکھے، لیکن یہ ایمان کس کا کام ہے؟ تو اب بتائیے، اگر دنیا چلانے کے لیے دنیا کے کام سیکھنے ضروری ہیں، لیکن ساری امت مسلمہ اس کا کوئی بھی کام ہو، بکری چرائے، کھیتی کرے، وہ سب الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن ایمان میں سب کے سب ضروری ہے نا؟ سب کے لیے ایک ہے۔ اپنے گھر یہ ہمارا گھر ہے، اگر خرابی آ جائے تو پڑوسی سدھاریں گے، ہم سدھاریں گے؟ روگن کون کرے گا؟ پڑوسی آ کر۔ تو جب یہ گھر آپ کا ہے تو آپ سدھاریں، مجھے ضرورت نہیں، میرا گھر میں سدھاروں، آپ کو ضرورت نہیں، لیکن بتا خدا کے بندے، تمہاری ذاتیں کچھ بھی ہو، قوم کچھ بھی ہو، علاقے کچھ بھی ہو، یہ مذہب اسلام ہے کس کا؟ سب کا ہے۔ پھر سدھاریں گے کون؟ کب سدھارو گے؟ صحابہ نے سیکھا، تابعین کو پہنچایا، تابعین نے سیکھا، تابعین کو پہنچایا۔ خدا کے بندو، گریبان میں جھانک کے تو دیکھو کہ ہم سیکھتے تب پچھلی نسلوں کو پہنچائیں گے، جب ہم خود ہی نہیں جانتے تو اب آنے والی نسل کو کہاں سے پہنچاؤ گے؟ ارے صحابہ نے سیکھا، تابعین تک پہنچایا کہ نہیں؟ اور تابعین نے، غریب نواز یہاں آئے تھے دین پہنچانے، تو انہوں نے سیکھا، ہم تک پہنچائے۔ اب آنے والی نسل کو پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ تو اب سیکھتے تو ہے ہی نہیں۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ایمان کیا ہے، یہی پتہ نہیں ہمیں، دوسروں کو کیا ایمان کی تعریف بتاؤ؟ اسلام ہے کیا یہی نہیں معلوم ہمیں۔ اچھا یہ بتاؤ، ایک گھر ہے آرام کے لیے، لیٹرنگ ہے، باتھ روم کے لیے، باتھ روم ہے غسل کرنے کے لیے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ مسجد کس کے لیے ہے؟ رب کی یاد کے لیے۔ اچھا یہ گھر ہے کس کا؟ تو میں آپ کے گھر میں اگر کچھ کام کروں تو آپ راضی ہوں گے کہ ناراض؟ اور رب کے گھر میں کام کریں گے تو
اس کے لیے ہم کر کیا رہے ہیں بتائیں؟ اچھا ہمارے گھر میں ہماری پنچایت ہوتی ہے، گھر کا مکھیا کی چلتی ہے، مسجد میں کس کی چلے گی؟ آپ تو بیوی کا پیٹا ہوا وہ امام پر حکم چلا رہا ہے، جس کی گھر میں نہ چلے وہ امام پر زور چلا رہا ہے۔ ذرا غور کرو، آج اپنے گھر میں ذرا سا مکان بناتے ہیں، کاریگر ہوشیار ہونا چاہیے، مزدور ہوشیار ہونا چاہیے، روز روز کام نہیں ہوتا، کہیں کمی نہ رہ جائے، لیکن جب مسجد کی نماز کی بات آتی ہے، مولانا صاحب ہلکا سا ایمان دے دو، تنخواہ نہیں ہو پا رہی ہے۔ اب بتاؤ، جس کے اوپر سارا دار و مدار ہے، وہاں ہلکا پھلکا کم قیمت والا مزدور، اچھا مزدور چاہیے، 100 روپے زیادہ مل جائے۔ اب بتاؤ، آپ نے اپنے گھر کا مقام اونچا سمجھا کہ رب کے مقام سمجھا؟ کس کو ہے تو رب کے مقام، مسجد کا مقام اونچا ہونا چاہیے، لیکن ہے کہاں؟ ایک کو بالکل بند کر دو بھائی، آواز سن کر دو۔ ارے آپ نے سمجھا ہوتا تھی نوبت؟ میرے آقا کے سامنے مکان 1 منزلے تھے، ذہن میں رکھنا میری بات۔ بعد میں ضرورت آئی، مکان 2 منزلے ہونے لگے۔ آقا کے سامنے 2 منزلے تھے ہی نہیں، مکان تھوڑی اونچی تھی، مسجد اونچی، مکان نیچے، لیکن 2 منزلہ ہو گئے تو مکان اونچے ہو رہے، تو ضرورت آ گئی۔ اب کریں کیا؟ میرے آقا نے اصول دے دیا تھا پہلے، جس کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا۔ اب کہا کہ مکان مسجد تو 3 منزلیں نہیں ہوگی، ایسا کرو ایک مینار بنا دو۔ کیا بنا دو بھائی؟ پھر کیا ہوگا؟ سارے گھر اللہ کے گھر کی پناہ میں آ جائیں گے، اور سب سے اونچا یہ بدعت ہے، لیکن کیسی بدعت؟ اچھی بدعت۔ اب جو کہتے ہیں بدعت بدعت، میرا یہ موضوع نہیں ہے، ان سے کہو جو مسجدوں میں مینار ہے یہ چھوڑ دو، اس لیے کہ سب یہ بدعت والی، اس لیے کہ نبی کے سامنے مینار، اور یہ بعد میں بنے، وہ جو بعد میں بنے وہ بدعت۔ پھر نبی کے زمانے میں مسجد چوکور تھی، بیچ میں کھڑا ہوتا۔ چاروں خلفاء کے زمانے میں مسجد چوکور تھی، بیچ میں امام کھڑا ہوتا تھا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز جب تشریف لائے تو کہا بھیڑ زیادہ ہو رہی ہے، جگہ کم پڑ رہی ہے، ایسا کرو بیچ میں سے محراب نکال دو۔ تو چاروں خلفاء کے زمانے میں محراب نہیں تھا، یہ محراب عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں نکلی، تو اب یہ بھی بدعت۔ اب جتنی محراب والی ہیں وہ بھی بدعتی مسجد ہے۔ ان بے ایمانوں سے کہا جائے جو بدعت بدعت کے نعرے لگا رہے ہیں، ذرا کسی مسجد کو تو بتا دو جس میں بدعت نہ ہوا ہو۔ تو اب بات سمجھ میں آئی، لیکن اس پر ہم نے جب تک اسلام کی مضبوطائی تھی، ہمارے گھر اللہ کے گھر سے اونچے، کس کو رکھا سب سے اونچا، سب سے بہتر؟ اچھا ہمارا گھر ہم بنائیں گے تو ہمیں سکون ملے گا، کتنے دن ملے گا؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال۔ لیکن اللہ کے گھر کو اگر ہم نے اچھا بنایا تو ایک قسم خدا کی آج ایک بہت گندی سوچ چل رہی ہے، مولوی صاحب ہم ادھر خرچ کریں، یہ مولوی بنے، امام بنے، ان کا مستقبل تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، 50,000 تنخواہ لے لیتے ہیں، مولوی کا مستقبل کیا ہے؟ 5,000 6,000۔ میں کہتا ہوں نادان، اگر ایمان ہے یہ بے ایمانوں کی بولی ہو سکتی ہے، مومن کی نہیں، اس لیے کہ مومن کی بولی اگر تو سمجھتا تو اس سے بہتر کسی کا مستقبل ہے ہی نہیں، اس لیے کہ یہ زندگی 100 سال کی بھی مان لو تو 50 سال تو سونے میں گئی، 25 سال مزدوری میں گئی، تو 25 سال کی خاطر
اس کو تو نے مستقبل سمجھا ہے. لیکن ایک بندہ مومن جب دین علم حاصل کرتا ہے تو پتا ہے میرے آقا کیا فرماتے ہیں, اس کا مستقبل کتنا روشن ہے. ارے وہ تو چھوڑیے, اس کے باپ کے لیے تخت بچھایا جائے گا جس پر ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی میں سورج بھی مانگ پڑ جائے گا. اب بتاؤ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ یہ مکان 50 سال 60 سال 100 سال. لیکن قسم خدا کی سنیے, میرے آقا فرماتے ہیں جو اللہ کے گھر میں تم نے خرچ کیا نا, من بنا للہ مسجدن بنا اللہ بیتن فی الجنہ. ارے جس نے مسجد میں حصہ لیا وہ یہ نہ سمجھے میرا یہ گھر بن رہا ہے, قیامت کے دن جنت میں اس کے لیے عالی شان محل عطا ہوگا. ارے مستقبل تو وہ ہے جو مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ہے. اب اس کو پھر سنوارنا چاہے تو کیسے سنورے گا؟ کیسا مکان ہوگا پتا ہے؟ حدیث پاک میں سونے کی اینٹ ہوں گی, سونے چاندی کی. ہم نے اللہ کے گھر میں لگایا مٹی کی اینٹیں, اور ہمارے گھر میں لگیں گی سونے چاندی کی اینٹیں. ہم نے یہاں مٹی کے گارے سے بنایا ہے, اور وہ گھر بنے گا مشک و عنبر کے گارے سے. یہاں ہم نے لٹو لگائے ہیں, اس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوں گے. یہاں محدود جگہ ہے, وہاں اتنا لمبا چوڑا ہوگا تیرے وہم و خیال میں بھی نہیں آتا. اب بتاؤ جو سچا مومن ہوگا وہ اس کی فکر کرے گا کہ اس کی فکر کرے گا؟ تو اب میں کب کہہ رہا ہوں کہ تم اس یہ گھر کو بنا رہے ہو؟ یہ تو بہانہ ہے. قسم خدا کی اس مسجد میں حصہ لینا تو بہانہ ہوگا, اصل تو تیرا گھر تیار ہو رہا ہے جنت میں. ارے بولو ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ میں ذہن سے نکال دو کہ ہم دنیا الگ ہے آخرت, یہ ایک غلط سوچ ہے. اصل میں یہ غلط پہلو دے دیا کہ دنیا کی تعلیم الگ ہے آخرت کی الگ ہے. نہیں, حلال روزی کمانا فرض ہے تو اس کو سیکھنا بھی فرض ہے. اور اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ دنیا پہلے, کیوں کہ آخرت کا دار مدار اس دنیا ہی پہ تو ہے. اس لیے دعا سکھائیے, یوں مانگو, ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اے اللہ میری دنیا اچھی کر دے, تو جس کی دنیا اچھی ہو گئی اس کی آخرت بھی اچھی, اور جس کی دنیا اچھی نہیں اس کی آخرت اچھی ہو ہی نہیں سکتی. مثلا کشتی چلتی کہاں ہے؟ اگر پانی نہیں تو کشتی چلے گی نہیں. تو دنیا کے مخالفت کہاں ہے؟ دنیا ہوگی تب تو آخرت سدھرے گی. لیکن دنیا کیا ہو؟ اچھی ہو, دولت پاکیزہ ہو, اولاد نیک ہو, خیال سچے ہو, زبان سچ بولے, صحبت اچھی ہو. یہ تو دنیا ہے. اور جب یہ دنیا ہوگی بولو مسجد میں لگے گی تو جنت میں گھر. اور قربانی کا جانور خرید کے ہے نہیں, بولو پل صراط پر سواری چاہیے کہ نہیں؟ وہاں جا کے خریدو گے نا. ہائے ہائے. اب آقا فرماتے ہیں سمنوا ضحایاکم فإنھا علی صراط مطایاکم. تم اپنی قربانی کے جانور موٹے ذبح کرو, اس لیے کہ یہ جانور پل صراط پر تیری سواری ہو. اب قربانی یہاں کی اور سواری کہاں تیار ہوگی؟ اس لیے لڑنا نہیں ہونا چاہیے, اندھا کانا نہیں ہونا چاہیے. وہ تو پل صراط ہے, بال سے باریک ہے, تلوار سے تیز ہے, اور گرا تو سیدھا جہنم ہے. تو وہاں کی سواری وہاں نہیں. آج اس حدیث کا ایک پہلو اور سن لو کہ وقت بہت کم. کون ہم کیا فرشتے ہیں کیا؟ نبی بھی نہیں, اور نبی اور فرشتہ معصوم ہیں, ان سے گناہ ہوتے نہیں. باقی انسان سے گناہ, تو انسان اور شیطان میں کیا فرق ہے پھر؟ شیطان بھی گناہ کرے, انسان بھی گناہ کرے. فرق یہ ہے کہ جو کر کے اکڑ جائے وہ شیطان ہے, اور جو کر کے گناہ کر کے شرمندہ ہو جائے وہ انسان ہے. غلطی ہو کر شرمندہ ہو جائے اسی کا نام توبہ.
اور توبہ کے بارے میں فرماتا ہے اولئک اللہ یبدل السیئات من الحسنات، رب قدیر وہ ہے بندے تجھ سے گناہ ہوئے اور تو شرمندہ ہوا، تو نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ صرف مٹائے گا نہیں، جتنے گناہ ہوئے ہیں ان کے بدلے میں اللہ نیکی لکھ دے گا۔ تو اب ہر آدمی چاہتا ہے اللہ ہمیں معاف، کون کون چاہتے ہیں اللہ معاف کر دے؟ خدا کرے نسخہ بتا رہا ہوں اس کو عمل بھی کر لینا، میں نہیں بتا رہا ہوں، میں تو نقل کر رہا ہوں، مصطفیٰ نے نسخہ بنایا۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں جو یہ چاہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے وہ کیا کرے؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ ڈاکٹر اقبال اس کا ترجمہ کرتے ہیں کرو مہربانی تو اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ جب ایک مجرم کو تم نے معاف کر دیا، رشتہ دار کو تم نے معاف کر دیا، شوہر ہے بیوی کو معاف کر دیا، بیوی نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا، بھائی نے بھائی کو معاف کر دیا، مجرم تھا پڑوسی تو نے معاف کر دیا، رب فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ یہ بندہ ہو کر یہ معاف کر رہا ہے، میں تو رحمان و رحیم ہوں، جاؤ زندگی بھر کی خطائیں معاف کر۔ اگر یہ نسخہ یاد آ جائے اور اس پہ عمل ہو جائے، یہ سمجھ میں تو آ گیا نا؟ تو پانی پینے کے بعد پیاس بجھائے گا، تو علم کا کام کیا ہے؟ عمل کرو۔ جب یہ ہو گیا تو پھر غصے میں آ کر ہے نہیں، کچھ اور مت کرنا، کیا کرنا ہے؟ معاف۔ اور جب معاف کر دیں گے تو عدالت میں مقدمے نہیں چلیں گے، پیسہ ہمارا برباد تو نہ ہمارا بھائی برباد ہوگا نا، اور جب یہاں آباد تو وہاں بھی۔ کاش ایک نسخے پر، اچھا یہ حقیقت ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں معلوم ہے، اگر نہیں معلوم ہے تو پھر سیکھ۔ دنیا میں ابھی آپ نے بارہا سنا کہ اللہ والوں پر خوف نہیں ہوتا، یہ بولو بھائی، اللہ والے کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ڈرتے بھائی؟ ان کے ہاتھ دو ہیں، پاؤں بھی دو ہیں، آنکھیں بھی دو ہیں، ہم بھی انسان وہ بھی انسان، پھر ڈرتے کیوں نہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو شک کرے کافر۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو جاؤ اللہ والوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے۔ بہت بڑے بادشاہ تھے، اجمیر میں بھی حکومت تھی، دلی میں بھی حکومت تھی، اور آنے والا نہ ہتھیار کے ساتھ آیا نہ تلوار کے ساتھ آیا، ایک مسواک تھی، ایک چھڑی بھی نہیں ہے بلکہ مسلح ہے، ایک لوٹا ہے، لیکن دنیا نے دیکھا نہ بادشاہ کا خوف ہے نہ دنیا کا خوف ہے، نہ آگ کا خوف ہے نہ پانی کا خوف ہے۔ ارے بولو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کسی سے ڈرے اور سب ان سے ڈرنے لگے۔ تو پہلے وہ فلسفہ سمجھا رہا، یہ بات ذہن میں رکھ لو پہلے اس واقعے سے پہلے کہ کوئی جگہ خالی نہیں ہوتی، یہ اصول ہے۔ آپ نے کہا اجاڑ پڑے بیابان وہاں کوئی نہیں رہتا، تو مولانا کہیں گے آپ کو کہ وہاں جنات رہتے ہیں، بھوت رہتے ہیں، چڑیل رہتی ہیں، چمگادڑ رہتے ہیں، الو رہتے ہیں، بولو رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ اچھا جی، تو اب یہ بات ثابت ہو گئی کوئی جگہ خالی۔ اب ایک بات اور سن لو، ایک جگہ ایک ہی چیز ہوگی دوسری چیز نہیں ہوگی، بولو ایک جگہ ایک ہی چیز ہوگی، ایک ہی چیز ہوگی دوسری چیز۔ جب یہ بھی اصول ہے یہ تسلیم کر لو، کوئی جگہ خالی نہیں، اور ایک جگہ ایک ہی چیز ہوگی دوسری چیز۔ ایک آدمی آ گیا مولانا صاحب یہ گلاس خالی ہے، تو اصول کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی جگہ خالی ہے ہی نہیں۔ اب بات سمجھنا بڑا مشکل ہو گیا۔ اصول تو یہ کہہ رہا کوئی جگہ خالی، اور آپ کہہ رہے ہو گلاس خالی، اصول ہی تو صحیح رہیں گے۔ تو آپ کہو گے مولانا خالی گلاس کو بھی آپ خالی نہیں مان رہے، بالکل سچ ہے، خالی ہوتی نہیں کوئی جگہ۔
لیکن اب سمجھ میں نہیں آئے گا تو میں آپ کو سمجھا کروں گا. ایک بالٹی میں پانی لاؤ, پانی پتلا ہے نا, یہ گلاس خالی, تو خالی چیز میں کوئی آنی چاہیے, اس کو الٹا کر کے نہیں بالٹی میں ڈال دو اور نیچے تک لے جاؤ, 1 انچ بھی پانی اندر جائے گا تو خالی ہے تو آنا چاہیے, کیوں نہیں آ رہا؟ بات تو وہی ہے. اب آئے نا, خالی تو نہیں ہے نا, ہوا بھی تو ایک چیز ہے, تو وہ ہے. اور جب ہوا ہے تو اب جب تک ہوا ہے پانی نہیں آئے گا. اور اگر آنا ہے ذرا ٹیڑھا کرو, جتنی ہوا نکلے گی اتنا پانی. تو پتہ چلا ایک جگہ ایک چیز جائے گی تو دوسری چیز آئے گی, اور جب تک وہ چیز ہے دوسری چیز. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب اصل مقصد سے پہلے ایک بات اور لیا. اللہ تعالیٰ نے لقمان حکیم کی حکمت کو بہت پسند کیا ہے اور ان کے حکمت والے بیان کو قرآن میں بھی بیان کیا ہے. اور قرآن میں ایک سورہ لقمان ہے. اب ان کی وہ باتیں بیان کرے تو گھنٹوں چاہیے, ان میں سے صرف ایک بات میں لے رہا ہوں. آپ کے سامنے ایک چیز آئی, کون؟ کہا میں عقل ہوں. کہاں رہتی ہے؟ کا دماغ میں. بولے سوال کا جواب صحیح تھا یا غلط ہے؟ ارے بولو بھائی. اچھا کالا ہو, گورا ہو, لمبا ہو, ٹھکنا ہو, سب کی عقل کہاں رہے گی؟ ایسا تو نہیں کہ لمبائی کی عقل گھٹنے میں رہتی ہو. جیسا ہم کہتے ہیں یہ ہماری خام خیالی ہے, عقل سب کی, دیہاتی ہو شہری ہو سب کی عقل. اچھا اب دوسری چیز آئی, کون؟ کہا میں غصہ. لقمان حکیم پوچھتے ہیں تو کہاں رہتا ہے؟ کہا دماغ میں. بولے یہ بھی جواب صحیح ہے کہ غلط ہے؟ صحیح ہے. لقمان حکیم نے کہا غلط کہتا ہے. کیوں؟ اصول یہ ہے کہ کوئی جگہ خالی نہیں, اور یہ بھی اصول ہے کہ جہاں ایک چیز ہوگی وہاں دوسری چیز. تو جب تک ہوا ہے تو پانی. تو اب تو نے یہ کام کیسے کر دیا؟ وہاں تو عقل رہتی ہے. غصے نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا حضور بات صحیح ہے, جب تک وہ رہتی ہے میں نہیں آتا. جب تک وہ رہتی ہے, اور جب میں آ جاتا ہوں تو کیا بات؟ ارے بولو یہ بات صحیح ہے نا. تو جب تک عقل رہے گی غصہ, اور جب غصہ آئے گا تو عقل, اور عقل چلی گئی تو عقل مند رہا کہ پاگل. یہی عربی مقولہ ہے, اول الغضب جنون, غصے کا پہلا حصہ پاگل پن ہے, وآخرہ ندم, اور آخر میں شرمندہ ہونا ہے. کیوں؟ غصہ آیا, عقل گئی, عقل گئی تو 1 2 3. اب 1 2 3 تو کہہ دیا, ہوش آیا نہیں. اب جب عقل آئی اب پچھتانا ہونا ہے. مجھے بیوی اور مل جائے گی, اسے شوہر اور مل جائے گا, ان بچوں کا کیا ہوگا؟ ان کو تو باپ بھی چاہیے, ماں بھی چاہیے. اب بہانہ کر رہے مولانا صاحب زبان مت دیکھو, میرے دل میں نہیں تھا. تو مولانا صاحب کہیں گے پھر تو تیرا نکاح ہی نہیں ہوا, اس لیے کہ ہم نے قبول تیری زبان سے سنا تھا, دل چیر کے تھوڑی دیکھا تھا. ارے جس زبان سے قبول کرنے پر نکاح ہو گیا, اسی زبان کے طلاق دینے پر طلاق. وہ جوڑنے کا کام ہے, اس کا توڑنے کا کام ہے. اور توڑنا نہ کل پسند تھا اسلام میں, نہ آج پسند, اور تجھے بھی پسند نہیں. لیکن تجھے تو غصہ آ کر, تو پتا چلا جو عقل مند رہنا چاہتے ہیں, اپنی عقل کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں, انہیں سب سے پہلے غصے پر قابو. ہمارے میواتی زبان میں یہاں بڑے پیارا ایک جملہ کہا ہے, کم کھانو کم سونو دونوں بات بھلی. کم کھانا بھی اچھا ہے, کم سونا بھی. کم کھانو کم سونو دونوں بات بھلی, غصے مار بس میں کرو وہ نر ہوئے بھلے. یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن جن بزرگوں نے اپنے غصے کو قبضے میں کر لیا ہے وہ ولی ہو. سب سے خطرناک چیز تو یہ چیز سمجھ میں آ گئی تمہاری, جب تک عقل ہوگی تو غصہ. اب سنو, جہاں ایمان ہوگا وہاں کفر, اور جہاں کفر ہے وہاں ایمان نہیں ہوگا. تو یہ اللہ والے کون ہیں؟ ان کے دل میں خوف خدا رہتا ہے, اور جہاں خدا کا خوف ہوتا ہے وہاں دنیا کا خوف نہیں آ سکتا. تو ان کے دل میں کیا ہے؟ خوف ہے.
قبلہ آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ. تو اب ان میں 3 حرف ہے، ایمان، تقوی اور اللہ والوں کی صحبت. اب ان پہ تو میرے مشکل ہے تفصیل سے بیان کرنا. ایمان سب سے پہلے ضروری ہے، اور ایمان کیا ہے سن لو، صرف تعریف سن لو. جو ہمارے نبی لے کر آئے ہیں اس کو دل سے مان لینے کا نام. ارے بولو بھائی، ارے ادھر دیکھو بھائی، ادھر ادھر جو مت دیکھو، بیان ادھر ہو رہا ہے، باہر کیا دیکھ رہے ہو؟ ایمان کیا ہے؟ جو ہمارے نبی لے کر آئے اس کو دل سے مان لینے کا نام. اور قرآن نے کیا کہا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھو. اب بتائیے، نماز شریعت ہے نا، تو نکاح کرنا بھی؟ ارے بولو بھائی. تو اگر نماز کے مسئلے علماء سے پوچھیں گے تو شادی کے مسئلے برادری سے کیوں پوچھتے ہو؟ ارے بھائی، شریعت کیا ہے؟ جو نبی لے کر آئے وہ پوری شریعت. اور قرآن کہتا ہے نہیں جانتے تو اہل علم سے. تو اگر نماز کا مسئلہ عالم بتائے گا تو شادی کا مسئلہ برادری بتائے گی؟ عالم ہی سے پوچھیں. اور عالم سے پوچھو گے تو پھر مجھے بتائیے واٹیکا نکاح کے لیے بہتر ہے کہ مسجد بہتر ہے؟ اب جس میں 1 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہو واٹیکاؤں میں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں بک کر رہے ہو، تم سے پہلے کسی نے لیا ہوگا، وہاں شراب بھی پی گئی ہوگی، وہاں رنڈی بھی ناچی ہوں گی، وہاں جوا بھی کھیلا گیا ہوگا، وہاں ڈھول بھی بجا ہوگا. بولو نحوست ہے کہ نہیں؟ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں نکاح مسجدوں میں کرو. نبی کا فرمان، کوئی کرایہ نہیں لگے گا، بغیر وضو کے آدمی نہیں جائے گا، فرشتے موجود رہیں گے. اب بتاؤ پاکیزگی میں جہاں وعدہ وعید وعدہ ہوں گے اور جو ہے اقرار ہوگا وہ مضبوط ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور آج رو رہے ہیں، بچی چھوڑ دی گئی، حالات خراب ہو گئے. ابے نقصان تو نے کہا تھا کیا ہے؟ تیرے آقا فرمائے بغیر کرائے کے مسجد میں نکاح کر، اور تو واٹیکا میں لے کے جا رہا ہے. تیری دولت ہے کہ نہیں؟ میرے آقا کائنات کے مالک و مختار بریلی کے تاجدار بڑے پیارا انداز فرماتے، خالق کل آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں. تو ساری کائنات کے مالک وہ اپنی بیٹی کا نکاح کریں، شادی کریں تو مسجد میں نکاح پڑھائیں. چھوارے تقسیم ہو، نہ کوئی دعوت ہے. یہ علماء بیٹھے ہیں، بزرگان دین بھی ہیں، نہ دعوت کا حکم ہے نہ دعوت کی. نکاح ہوا، چھوارے تقسیم ہوئے، اس کے بعد انصار کی عورتیں مولا علی کے گھر میں پہنچا. کیوں؟ اسے پوچھ جس کے ایک بیٹی ہو، لاڈ سے پالی ہو، اور جس دن وہ گھر سے نکل رہی ہے تو گھر میں اندھیرا ہوتا، اجالا نہیں ہوتا، دل ٹوٹتا ہے، خوشی نہیں ہوتا. تو غمی کے وقت دعوت کیسی؟ لیکن وہی آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار ارشاد فرماتے ہیں دلہا سے جو شادی کر کے جا رہا ہے، اولیمو ولو بساعت، ولیمہ کر چاہے ایک بکری سے کر. اسے دعوت کا حکم مل رہا ہے. کیوں؟ اس کا گھر آباد ہو رہا ہے، اس کے اندھیرے گھر میں روشنی ہو رہی ہے، اس کا جوڑا بن رہا ہے. اس کو شکرانے میں حکم دیا تو دعوت کر. تو جس نبی نے دولہا کے لیے حکم دیا ہے شکرانے میں دعوت کر، وہ بیٹے والوں کو بھی تو فرما دیتے. بتا دو کہیں بات نہ کی نہ کہا. اور آج ہماری کھیتے کے رکھوے جا رہے ہیں، پلاٹیں بک رہی ہیں. کس میں؟ قوم کو کھلانے میں. جب غریب آدمی پر زکات فرض نہیں ہے تو یہ دعوت ہے کھلانا. افسوس تو یہ ہے شادی کیا، یا تو غمی پر مرنے کے بعد بھی کڑھائی نہ کی جائے تو تانے ملتے. جبکہ یہ کیا ایک غریب آدمی پہ زکات نہیں ہے، فطرہ نہیں ہے، تو باپ کے مرنے پر کڑھائی کرنا ضروری ہے؟
یہ مولوی مسئلے بتائیں گے. یہ قوم کی ذمہ داری ہے وہ روک کے نہ خود کھائے نہ قوم کو کھانے دے. اس لیے کہ یہ خرافات یہی ہیں جنہوں نے ہمیں تباہ برباد کیا. ہاں نیاز الگ چیز ہے. اللہ نے تمہیں دیا ہے, تم اپنے باپ کی طرف سے مسجد میں بڑھاؤ نا, غریبوں کو خوب کھلاؤ, غریبوں کو کپڑے پہناؤ جس کو دیا ہے. لیکن یاد رکھو غریب پر جب زکوٰۃ فرض نہیں ہے یہ چیزیں بھی. ہاں رہا ایصال ثواب, اگر 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے اللہ قبول کر لے, 2 نفل باپ کی طرف سے اور قبول کر لے تو بیڑا پار. 3 کل پڑھے قرآن کا ثواب. اصل چیز تو یہ ہے. تو اصل میں ہم نے جہاں پوچھنا تھا وہاں پوچھتے نہیں. ہمارے مشیر ہمارے رشتہ دار ہوتے جو ہمیں ڈبونا چاہتے. شادی میں کوئی رشتہ دار ترانا نہیں چاہتا. سب سے بڑا دشمن ہمارا بھائی ہوتا ہے جو 10 جگہ کی جگہ 20 کلو پکاؤ نا, اس کے گھر سے جا رہا ہے کیا؟ بدلے لینے کی یہی بھاونا ہے. اسی لیے کہا یا رب تیری دعائی ہے, بھائی کا دشمن بھائی. تو میرے بھائی یہ خیانت چھوڑیے, ایثار و قربانی پیدا کیجیے, اور مسئلہ علماء سے معلوم ہے. تو جب نماز اگر شریعت کے مطابق ہے تو شادی بھی شریعت کے مطابق. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں مسجد کے نماز کے وقت مسلمان ہو جاؤ اور شادی کے وقت میں بڈھا بھی ناچ رہا ہے, ڈانس چل رہا ہے, بینڈ باجے چل رہے ہیں, شراب کی بوتلیں چل رہی ہیں. وہ کہا جائے تو کہا یہ خوشی کا وقت ہے, تو خوشی میں ایمان نہیں رہتا کیا؟ آج یہی افسوس ہے ہماری قوم کا رشتہ صرف دین سے غم کے وقت میں جڑتا ہے. اگر کسی شہر میں دیکھ لیا سروں پہ ٹوپی ہے, سروں پہ رومال ہے, تو زبان پہ بیٹھ کیا انا للہ و انا الیہ راجعون آتا ہے. کیوں کہ ہماری قوم کا یہ مزاج بن گیا ہے, مرتے ہیں تبھی ٹوپی سر پہ آتی ہے. خوشیوں کے وقت میں تو ہم نے رشتہ رب سے جوڑا ہی نہیں, وہاں تو ہو ہلڑ ہے. علامہ بہت بڑے ولی کامل ہے بہادر شاہ ظفر, جس کو غیروں نے بدنام کیا. ولی صفت آدمی تھی. حکومت چھوٹی غم نہیں ہوا, غم ہوا تو اتنا ہوا کہ ہائے کتنا بدنصیب ہے ظفر. 2 گز زمین بھی نہ ملے کوئے یار میں, محبوب الہی کے جوار میں 2 گز زمین نہ ملی. تو اللہ والوں سے چھوٹنے کا غم تھا, حکومت کا غم. وہ بہادر شاہ ظفر ایک بڑا پیارا شعر کہتے ہیں, اگر ہم عمل کر لیں تو بیڑا پار. وہ کہتے ہیں ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا, مسلمان نہیں آدمی مت سمجھنا اس کو. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا, وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا, پڑھا ہو, انجینئر ہو, لیڈر ہو, منسٹر ہو, دولت مند ہو. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا, وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے اور تیش میں خوف خدا نہ رہے. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے اور تیش میں خوف خدا نہ رہے. اپنا محاسبہ کر لو, غصے میں ہم خدا کو بھول جاتے ہیں. گالیاں ہماری زبان پر, کردار کشی ہماری زبان پر, بھائی رشتے ہم نہیں دیکھتے, تو غصے میں خوف خدا نہ رہا. اور عیش آیا تو یاد خدا گئی, شادی میں نماز گائے, بینڈ باجوں میں شریعت گائے. کہاں رہ گئے مسلمان؟ تبھی تو کہا دل کے پھپولے جل اٹھے, سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو اے ایمان والو خطاب کسی قوم سے نہیں ہے, ساری دنیا کے غلام مصطفیٰ. اس لئے کہ ایمان نام ہے محمد کی محبت, دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اب تقویٰ کیا ہے اس میں بھی تفصیل سے نہیں جاؤں گا, صرف بہت شارٹ میں سمجھ لے کہ اللہ نے جہاں بلایا ہے وہاں سے غیر حاضر مت رہو, اور جہاں سے روکا ہے وہاں جاؤ مت. تقویٰ کیا ہے؟ جہاں بلایا ہے وہاں سے غیر حاضر, اور جہاں سے منع کیا ہے. مسجد میں بلایا ہے
तो गैर हाजिर मत रहो। सिनेमा से, गंदी जगहों से, बुरी सोहबतों से रोका है, वहाँ जाओ। तिलावत का हुक्म दिया है, उसे छोड़ो मत। गानों से रोका है, उसके करीब मत जाओ। तस्बीह का हुक्म दिया है, उसे छोड़ो मत। गीबत से मना किया है। और आसान समझना चाहो तो मैं बहुत शॉर्ट में एक बात और, बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर और हकीमों के पास। और ये मसला अगर आपने समझ लिया तो कोई बदमज़हब आपके सामने नहीं आ सकेगा। डॉक्टर हकीम के पास, अच्छा बीमारी आपको है कि हकीम साहब को? हमें। और बता कौन रहा है? हकीम साहब। सूजन है हाथों में, हाथ बाहर लटक रही है क्या? अंदर छुपी हुई, और बता रहा है वो, और यकीन कर रहे हैं। तो छुपी चीज ये बताए तो कोई फतवा नहीं, और वली बता दे तो वाह वाह वाह, क्या बात। ये जिस्मानी इलाज करते हैं, वो रूहानी इलाज करते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा बोलो, हमारी प्लाट कोई कब्जा कर ले, कहाँ जाएंगे? पुलिस के पास। या पुलिस अल मदद, तो शिर्क के फतवे नहीं लगे। और या गौस अल मदद कहा तो अब उनसे कहिए बरेली के ताजदार के शेर सुनाकर, हाकिम हकीम दाद दवा दे, हाकिम दाद दे दे, हकीम दवा दे दे, हाकिम हकीम दाद दवा दे, और ये अल्लाह वाले कुछ न दे। मरदूद ये मुराद किस आयत खबर की है? वो कुरान की आयत हमें भी तो बता कि पुलिस वाले से मदद ले लो और वली से ना लो, हाकिम से, हकीम से मदद ले लो और वली से ना लो। कहें जी ये वली तो, हकीम तो दुआ देगा, फायदा खुदा करेगा, तो बेईमान वली दुआ देंगे, फायदा खुदा करेगा। लेकिन मुझे जो यहाँ मौलाना रूम के वो अशआर बड़े प्यारे हैं, फारसी में है वैसे तो, मसनवी शरीफ में, लेकिन आप समझ जाओगे। ई हकीमाने जहां दानिश्वरन बर सका में तू वाकिफ तरन, ये दुनिया के जानकर हकीम तेरी बीमारी पर तुझसे ज्यादा वाकिफ। जब ये वाकिफ है, पस तबीबाने इलाही दर जहां चूना दाना दस्तु असरारे निहा, ये अल्लाह वाले तबीब हैं अल्लाह के। तो दुनिया के हकीम जिस्म के बारे में जानते हैं, ये अल्लाह के हकीम दिल के बारे में जानते हैं। हाल तू दानन ये के मुंह बमुंह, ये तेरे बाल बाल के हाल को जानते हैं। जाके पुरस्तन असरार हो, ताकि वो कयामत के दिन तेरी शफाअत कर सके। हाय हाय, कोई कहता है नहीं शफाअत नहीं करेंगे, आप कहते हो करेंगे ना, लेकिन हैं दोनों सच्चे। झगड़ा मत करो, दोनों सच्चे। क्यों? ओएस रजा कादरी नात पढ़ते हैं, बरोज़ हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर। मेरे आका सबकी एक बार ऐसा नहीं करेंगे। बरोज़ हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर। क्यों? हर गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। गुलामों की करेंगे, गद्दारों की नहीं करेंगे। अब दोनों सच्चे, जो कहते करेंगे वो गुलाम है, जो कहते नहीं करेंगे वो गद्दार है। वाह 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 वाह, झगड़ने की जरूरत क्या है? गुलामों की करेंगे, गद्दारों की नहीं करेंगे। वाह वाह वाह। तो मैं जो यहाँ बताना चाहता हूँ तकवे को समझाने के लिए, तो डॉक्टर ने, हकीम ने दो चीजें देता है, एक दवा और एक परहेज। दवा लानी भी है और खानी भी है, सुबह दोपहर शाम। और बताओ परहेज लाना है कहीं से, खाना है, क्या करना है? बचना। अचार मत खाना, गुड़ मत खाना, तेल मत खाना। क्या है ये? परहेज। 10 दिन हमने दवा खाई, 10वें दिन खुजली चली, दाफड़ हो गए। हकीम साहब क्या हुआ? अचानक खुजली हो गई। अचार खाया? जी। घर में खाया था सड़क पे? जरा ये इल्म की बरकत देखिए, तूने घर में खाया, हकीम साहब वहां बता रहा है। लेकिन उस तफसील में भी नहीं जाता। मैं जो आपसे असल मकसद की बात करना चाहता हूँ, 10 दिन दवा खाई, एक परहेज तोड़ा, दवाओं का असर, तो 100 दवा एक तरफ और एक परहेज एक तरफ, बिला तमसील
اسلام میں بھی ایمان کے بعد دو ہی چیز ہے، دوا اور پرہیز۔ دوا اور علماء آپ کو سمجھائیں گے دوسروں میں، وہ کہیں گے اوامر اور نواہی، جن کے بارے میں حکم ہے اوامر وہ فرائض ہے، معمورات ہے، جن کو روکا ہے وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو اوامر نماز پڑھ، روزہ رکھ، حج کر، زکات دے، بڑوں کی عزت کر، چھوٹوں میں پیار کر، ماں باپ کی قدر کر، یہ دوا ہے۔ حرام سے بچ، پرہیز ہے، جھوٹ سے بچ، پرہیز ہے، چغلی سے بچ، پرہیز ہے، غیبت سے بچ۔ تو اب بتائیے، دوا کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو اور پرہیز نہ کرو تو کوئی فائدہ؟ اب آئیے حدیث پاک اسی پر آپ محفوظ کر دیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے آقا کا فرمان ہے جس کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ ایک حرام لقمہ، 1 کوئنٹل نہیں، 1 کلو نہیں، نبی کے فرمان کا مفہوم ہے ایک حرام لقمہ 40 دن کی عبادت کو تباہ برباد کر دے۔ میرے بھائی، کمانا کمال نہیں ہے، بچانا کمال ہے۔ ارے سال بھر کمایا، 1 تلی لگا دی، برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ زندگی بھر احسان کیے، 1 دن جتا دیا، سارے احسان ختم ہو گئے۔ تو کمانے سے بڑھ کر ہے بچانا۔ تو ایک حرام لقمہ 40 دن کی عبادت کو تباہ کر دے تو جو روزانہ حرام کما کر کھاتے ہیں، پڑھتے نماز ہوگی؟ میرے بھائی، نماز بعد میں ہے، پاکی پہلے ہے، وضو پہلے ہے، کپڑے پاک ہوں پہلے ہے، جگہ پاک ہو، خیالات پاک ہوں پہلے ہے۔ کیوں؟ یہ من ہے نا، یہ ہے ٹنکی، اور یہ تمام اعضاء کیا ہیں؟ ٹوٹی۔ ارے بولو بھائی، من کیا ہے؟ ٹنکی، اور اعضاء کیا ہے؟ ٹوٹی۔ اگر ٹنکی میں پانی ہے، ٹوٹی میں پانی آئے گا، اور ٹنکی میں پانی نہیں ہے تو؟ لیکن ٹنکی میں دودھ بھر دیا تو دل میں خوف خدا ہے تو آج ظلم نہیں کر سکتا، آج غلط نہیں دیکھ سکتی، پیر سینما نہیں جائیں گے۔ تو دل میں خوف خدا ہو گیا تو تمام ٹوٹی صحیح ہے، اور یہی بگڑ گئی تو سب سے پہلے ہمیں کس کو صحیح کرنا ہے؟ من۔ اور یہی حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے، آقا کی حدیث ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب، جب تک تیرا من حاضر نہیں تیری نماز نہیں۔ ارے بولو بھائی، من، ہم تو منہ تو کعبے کی طرف ہے، من بھی کعبے کی طرف ہے کیا؟ ہم تو مسجد میں ہیں، من تو بازار میں بیٹھا ہے۔ اسی کو ایک میواتی شاعر نے اس کا ترجمہ کیا ہے، تیرے بھیتر کوڑی میل کی اوپر راکھا دھوئے، تیرے سیر جھکے دل نہ جھکے، سجدوں کیسے ہو؟ اندر تو پاپ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، نفرت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، اور نماز پڑھ رہا ہے۔ سر تو جھک رہا ہے، من جھکتا ہی نہیں، نماز ہوگی؟ اور میرے بھائی، اسلام سب سے پہلے یہی کہتا ہے، یہ سارے بات کی بات ہے، من کو صحیح کر لے، اور یہ من صحیح ہو گیا تو پورا بدن، غیر تھا، نبی نے 14 سال پہلے فرمایا تھا، لوگوں جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، وہ صحیح ہو گیا تو سارا صحیح، وہ بگڑ گیا تو سارے بگڑ گئے۔ فرمایا جانتے کون ہے؟ الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ تو اس کو صحیح کرنا ہے، ہم دل صاف رکھیں، اور اگر یہ دل صاف ہو گیا تو پورا جسم، سب کچھ صاف، ماحول صاف۔ اور دل میں کچھ اور اوپر کچھ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفاق۔ دل میں کچھ ہے، ظاہر میں جی ہنس کے بات کر رہے ہیں، اندر چھری لے رکھی، اس کو کہتے ہیں منافق۔ اور نفاق کے بارے میں حدیث قرآن میں آیا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا۔ اور آج یہ نفاق ہمارے گھر گھر میں گھسی ہوئی ہے، باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، ساس بہو میں، ایک دوسرے سے نفاق۔ اور اسی کو ایک ہندی شاعر یا میوا شاعر نے کہا ہے
کہ تن اجڑو. آج ہمارا حال جو ہے نا وہ یہ ہے, تن اجڑو من میلو بگلا جیسو بھید, ارے تو سو تو کوا بھلو جا کو بھیتر بہارے. اوپر یہ منافق کی نشانی ہے, تو اس سے تو کوا بہتر ہے, جہاں اندر سے کالا ہے تو اوپر سے بھی. تو سب سے پہلے نفاق ختم کریں اور ہم اپنے سینوں کو پاک کریں, پھر دیکھیں ماحول سدھرتا ہے کہ نہیں. تو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اب تیسری بات, آخری بات, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ. ارے بولو بھائی, جب ساتھ ہو جاؤ کتنی پیاری بات ہے. بات چیزیں الگ ہوتی ہیں. یہ پھول ہے نا بھئی, چمیلی کے پھول دیکھیں, اور چمیلی کا تیل بھی دیکھا ہے, نہیں دیکھا. ایک گھر میں چمیلی کے پھول لگے ہوئے تھے, وہ پوٹ باندھ کے تیلی کے پاس گیا. تیلی, ہاں تیل نکال, کہ بابا پھولوں میں پانی نکلتا تیل نہیں نکلتا. کہا بیوقوف بنانا ہے, بازار میں تو چمیلی کا تیل دیکھا ہے. کہ بابا وہ سمجھ کا پھیر ہے, تیل تو تل کا ہی ہے. تیل کس کا ہے بھیا؟ تل کا ہے. تل کا تو میرا پیپا بھرا ہوا 50 روپے کلو, اور یہ اتنی سی شیشی 50 روپے کی. کیسے بیوقوف؟ کہا میں سمجھاؤں آپ کو, تیل تل کا ہی ہے, لیکن اس میں فرق کیا ہے؟ صحبت. قدرت نے یہ نظام بنایا ہے, کھیتی پکے گی سورج سے, لیکن باڑیوں میں پھل جو آئے گا, پھول آئے گا, یہ آئے گا چاند کی بنا پر. جب چاند کی چاندنی ہوتی ہے تو پھولوں میں رنگ آتا ہے, خوشبو آتی ہے. رکھ دی گئی, اس کے اوپر پھر چمیلی کے پھول رکھ دیے گئے. جب چمیلی کے پھولوں کی صحبت میں تل رہا تو 10 دن چاند کی چاندنی میں ان کو عدلتے بدلتے رہے. تو اب اسی یہی تل جو چمیلی کی صحبت میں رہا, اب تیل انہی کا نکلے گا. تو تیل کس کا نکلے گا؟ تل کا. نام کس کا ہوگا؟ چمیلی کا. خوشبو کس کی ہوگی؟ چمیلی کی. اثر کس کا ہوگا؟ چمیلی کا. پتہ چلا چند لمحہ 10 دن اگر تل چمیلی کی صحبت میں رہ لے تو اس کا اثر لے بھی لے, چمیلی اثر دے دے. بولو ہے یا نہیں؟ تو کس کا اثر ہے؟ صحبت کا. لوہا لال نہیں ہوتا, کالا ہوتا ہے. لوہا ٹھنڈا ہوتا ہے, آگ میں گیا, آگ نے اپنا اثر دے دیا, گرم کر دیا, اور روپ بھی دے دیا, لال کر دیا. تو لوہا تھوڑی دیر آگ کی پھٹی میں رہ کر آگ کا روپ بھی لے لے, اس کا اثر لے لے. اب اگر کوئی اس کو پکڑے گا, آگ کہے گی میں جلاؤں گی. تو آپ نے کبھی لوہے کو آگ کہا؟ نہ. لیکن آگ سے جدا بھی مت کہنا, آگ سے جدا بھی مت کہنا. کیوں؟ کہ آگ کی صحبت لے کر ہے نہیں, آگ کا روپ بھی لے لیا ہے, آگ کا اثر بھی لے لیا ہے. اب پکڑو گے لوہا کو, جلائے گیا بلا تمثیل. یہ اللہ والے جب رب کے جلووں میں گم ہو جاتے ہیں تو رب کی قدرت کے مظہر بن جاتے ہیں. پھر رب فرماتا, حدیث قدسی ہے, من عاد لی ولیا فقد اذنت للحرب, جو میرے ولی کی شان میں گستاخی کرتا ہے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. تو بلا تمثیل سیدنا یوسف علیہ السلام کے جسم سے کرتا ٹچ ہو, اور جب یوسف علیہ السلام نے بھیجا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوا علی وجہ ابی یاتی بصیرا, یہ میرا کرتا لے جاؤ میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا. تو حضرت یوسف علیہ السلام مقتدی ہیں, ان کے جسم سے ٹچ ہونے والا کرتا ہے, کپڑا ہے, وہ دافع بھلا بھی ہو گیا, حاجت روا بھی ہو گیا, مشکل کشا بھی ہو گیا. اور وہاں مولا علی پیدا ہو کعبے میں, پلے نبی کی گود میں. اب بتائیے یوسف علیہ السلام اثر دے دے, کرتا اثر لے لے, مصطفیٰ اثر نہ دے سکے اور مولا علی نہ لے سکے. تو صحبت بہت بڑی چیز ہے, اسی لیے ہمیں حکم دیا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ. بد کی صحبت میں نہ بیٹھو, اس کا ہے انجام برا. بد نہ بنو گے, بد کہلاؤ,
बद अच्छा बदनाम बुरा। मेरे भाई सबसे बड़ी आपके से शिकायत एक ही है कि आज जो औलाद बिगड़ रही है, तुम्हें एक बकरे की तो फिक्र है कि रात को आकर पूछते हैं बकरा कहीं है, कहाँ है, कहा मालूम नहीं, तो सोते नहीं अपने घर में जब तक बकरे को तलाश न कर लो, कुत्ते फाड़ देंगे, नुकसान हो जाएगा। अरे खुदा के बंदे, तुझे बकरे की फिक्र है और तेरा बच्चा रात में 12 बजे तक कहाँ है? कभी गौर किया तुमने? अरे एक बकरे की फिक्र करने वाले औलाद जिससे तेरा नस्ल चलेगा, जो मरने के बाद तेरे नामा अमाल का जरिया बनेगा, अगर वो नेक है तो तेरी कब्र में अच्छाई होगी, और अगर वो बुरा है तो उसकी बिना पर तेरे लिए कब्र में सजा होगी। इसलिए कि तुम माली की हैसियत से हो, अगर पैदा सुधरता है तो माली को खूबी जाती है और बिगड़ता है तो खराबी माली की बिना पर। तो अल्लाह ताला हमें नेक सोहबत की तौफीक अता फरमाए। ये सोहबत का इतना बड़ा मकाम है, आज दावा करते हैं, लेकिन दावे के लिए जरूरी है दलील का होना। बोलो गौसे पाक से कौन कौन मोहब्बत करते हैं? दावा करते हैं गौस का दामन, लेकिन बता दो गौस का दामन देखा किसने? गौसे पाक को नहीं देखा तो दामन कहां से देखा? फिर क्यों नारा लगा रहे? कहा कि ये हमें बुजुर्गों ने समझाया, उनका तरीका उनका दामन है, उनका तरीका उनका। अब बहुत शॉर्ट में सिर्फ एक बात समझ ले जो असल मकसद है। असहाब कहफ का कुत्ता तो वाकया तो सुना है ना? तो अल्लाह वाले बड़े नर्म होते हैं, अखलाक के पैकर होते हैं, और मेरे आका खुद फरमाते हैं लोगों सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और सुन लो मैं अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हूँ। अब आपने अपने गरेबानों में झांक के देख लो, हम दूसरों की औरतों से हंस के बातें करते हैं, लेकिन घर में आते हैं तो लाल पीले हो जाते हैं। अब नबी तो फरमाए अपने घर वालों के लिए बेहतर है, तो हमारी हंसी की मोहताज हमारी बीवी ज्यादा है, जहां इबादत का जरिया रखती है। अगर बीवी जीनत अपनाए शोहर की खातिर और मुस्कुराए कि मेरा शोहर खुश हो जाए, कसम खुदा की पूरी रात इबादत से बेहतर। लेकिन गैर से अगर हंस के बात की तो ये आंखें जिनसे तुमने देखा है कयामत के दिन लोहे की सलाख डाली जाएगी। तो जहां देखना मना, बोलना मना, वहां हंस हंस के बातें करो, और जहां बातें करना दिलजोई इबादत, वह हाल हमारा लाल पीला हो रहा है। अब अंदाजा लगाइए कि अल्लाह वाले किस तरह होते हैं। या साहब कहफ जब जाने लगे अपना ईमान छुपाने के लिए तो साथ में कुत्ता भी था, कुत्ता भी साथ जाने लगा। तो अल्लाह वाले के अखलाक इतने बुलंद होते हैं कि जानवर भी उनसे मुतासिर हो जाए। तो जो जानवर को तकलीफ ना दे वो अपने चाहने वालों को तकलीफ देंगे, वो अपने गुलामों को तकलीफ देंगे। ये भागाने लगे, वो नहीं भागा, फिर पत्थर उठाया, कुत्ता रुक गया। अल्लाह अलीम बिज़ाति सुदूर है। कुत्ते ने दिल में एक दुआ की, मौला तू तो दिलों का भेदी है, मुझे अल्लाह वालों से प्यार है, मैं इनको छोड़ नहीं सकता और ये मुझे ले नहीं जा रहे हैं, जरा मुझे जुबान दे दे, मुझे जुबान दे दे ताकि मैं अपनी बात कह सकूं। क्यों नाराज हुए हैं इनसे वजह तो पूछ लो। यही आज की तकरीर का लब्बे बात। अल्लाह ताला ने जुबान दे दी। कुत्ते ने कहा ए अल्लाह के बंदो, मैं तुम्हें चाहता हूं, तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम्हें छोड़ नहीं सकता, मेरी गलती बताओ, क्या गलती हुई है? अल्लाह वालों ने कहा असहाबे कहफ ने, तुझसे कोई गलती नहीं हुई, हमने तुझे पाला था, तू हम सोते थे, तू जागता था, चोर आते, तू भौंकता, हम जाग जाते, चोर भाग जाते, माल बच जाता, तूने जिंदगी भर वफा की है, लेकिन आज हमारी मजबूरी है, हम जा रहे छुपने, और तेरी आदत है भौंकना। अरे बोलो, ये है ना? तो हम जाने छुपने और तेरी आदत है भौंकना, लिहाजा जब हम जाएंगे और तू भौंकेगा, दुश्मन को पता चल जाएगा कि वहां असहाबे कहफ का कुत्ता भौंक रहा है, तो पता चल जाएगा, इसलिए हम तुझे नहीं ले जा रहे। अब कुत्ते की बात सुनो और अपने अंदर इंकलाब पैदा करो। कुत्ता कहता है अल्लाह वालों, मैं अपनी आदत छोड़ दूंगा, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। कुत्ते ने अपनी प्यारी आदत जो गंदी नहीं थी, फितरत थी, अल्लाह
اللہ والوں کے ساتھ رہنے کے لیے اپنی عادت چھوڑ دی، اللہ والوں نے ساتھ لگا لیا۔ ذرا آج انقلاب لاؤ، اے غوث پاک، ہم جوا کی عادت، شراب کی عادت، نافرمانی کی عادت، نماز چھوڑنے کی عادت، یہ عادتیں چھوڑ دیں گے، لیکن آپ کا ساتھ بولو کون ہے اس وعدے پر؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بندوں کے ساتھ۔ اب ان کا فیصلہ بھی سن لو، 10 سال سے زیادہ کتے کی عمر نہیں ہوتی، 1 سال میں جوان ہو جاتا ہے، لیکن یہ کتا 300 سال اور چاند کے حساب سے 309 سال بیٹھا رہا۔ اب کسی نے پوچھا ہے کتے جب وہ اندر تھے تو اندر کیوں نہیں گیا، دروازے پر کیوں بیٹھا ہے؟ وہ لیٹے تھے تو بیٹھا کیوں رہا؟ زبان حال سے جواب دیتا ہے، ارے ادب اصل تو ادب ہی ہے، با ادب با نصیب، بے ادب تو وہ میرے مخدوم ہیں، وہ اندر رہیں گے، میں بھی اندر رہتا تو بے ادب برابری کا معاملہ آ جاتا، اس لیے میرا مقام پہرے دار کا ہے، میں دروازے پہ رہوں گا۔ وہ میرے مخدوم ہیں، وہ لیٹے رہیں گے، میں بھی لیٹ جاتا تو برابری ہو جاتی، گستاخ مانا جاتا، اس لیے وہ لیٹے ہوئے مخدوم ہے، میں بیٹھا ہوا خادم ہوں۔ قرآن نے اسی ادب کو بیان فرمایا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا دروازے پر کلائی بچھائے بیٹھا ہے۔ اس ادب کا صدقہ یہ ملا، آج اس آیت کو پڑھ کر آپ جیب میں رکھ لے لکھ کر یا پڑھ دے، کتے آپ پر حملہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے میں غلطی ہو ربی قدر معاف فرمائے۔ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ السلام